السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شرین زادہ اور اس وقت میں مدین میں موجود ہوں۔ مدین میں چیل بشگرام اور یہ جو علاقہ ہے یعنی ٹراؤٹ ہچریا جو ہے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے، کتنی جو ہچریا ہے وہ بہہ گئی ہے اور کیا کیا نقصانات ہوئے۔ میرے ساتھ رہیں۔ ہم نشان نشچ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹراؤٹ پارک، یہاں کا جو مالک آنر ہے عثمان علی، انہوں نے بہت محنت کر کے یہ پارک بنایا تھا، تو وہ بہ چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سرکاری ہچری کو بھی نقصان پہنچا ہے، تو ابھی ان سے ملتے ہیں کتنا نقصان ہوا ہے، کیا صورتحال ہے۔ یہاں بس ہر چیز نے اس کا اسٹرکچر تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ یہ دیکھیں یہ ایریا جتنا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ٹراؤٹ پارک کہتے تھے۔ پورے پاکستان سے جتنے بھی سیاح یہاں آتے تھے تو وہ یہاں ضرور یعنی دوسرا سپاٹ یہ تھا منگورا کے بعد، وہ یہ جو سپاٹ ہے یہ ان کا دوسرا سپاٹ ہوتا تھا، اور یہاں سے پھر بحرین، مدین، کالا، مہوڈن اور شاہی باغ وغیرہ۔ لیکن یہ جو علاقہ ہے یہ ٹراؤٹ کے حوالے سے کافی مشہور ہے، اور پورے پاکستان کی جتنے بھی ہوٹلز ہیں ان کو یہاں سے سپلائی کی جاتی تھی مچھلی۔ تو آپ اگر یہ دیکھیں ٹراؤٹ ہچری ہے یہ پرائیویٹ ہے، عثمان علی نامی ایک لڑکا ہے اس کا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں سرکاری تو وہ سارا نقصان ہوا ہے۔ اس طرح لگ رہا ہے کہ بالکل کنڈرات ہے اور پورا ڈیمیج ہوا ہے۔ تو سرکاری ہچروں کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ درجنوں جو ہچریاں ہے ان کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ جو برج آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریا یا جو ندی ہے چیل، یہ وہاں پر پانی جو ہے نا بہتا تھا، لیکن اس وقت پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس کا جو ایریا ہے بہت چوڑا ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ چیل روڈ پر جتنے بھی یہ ریور کے ساتھ ساتھ ہچریاتی یا مکانات تھے سارے بہہ گئے، تو بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اربوں روپے کا جو ہے نا وہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ یہاں صوبائی حکومت نے ٹراؤٹ ہچری کے پیداوار اور ٹراؤٹ مچھلی کی پیداوار پر بہت زیادہ توجہ دی تھی، تاکہ سیاحوں کے لیے ایک بہترین سسٹم فراہم کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے کافی کوشش ہو رہی تھی، لیکن وہ سب کے سب جو ہے نا اب بیکار گیا، اب نقصان ہوا بہت زیادہ لوگوں کا۔ تو یہ پھر سے آباد ہوں گے، کیسے ہوں گے، کس طرح، اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ان لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، چونکہ بہت زیادہ نقصانات ہوئے۔ ساتھ رہیں۔ میرا نام میمونہ عثمان ہے، اچھا، اور یہ ہماری ٹراؤٹ ہچری ہے جو کہ سیلاب کی وجہ سے بہت خراب ہوئی ہے۔ یہاں پر جتنی بھی مچھلیاں تھیں وہ بھی بہہ گئی ہے، ہماری ہچری بھی بہہ گئی ہے، یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے بہہ گیا ہے۔ جی وہ اس وقت ہمارے دلوں پہ بہت کچھ تھا، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے نا۔ اچھا، تو بیٹا اب مطلب اب مچھلیاں کیسے پکڑیں گے؟ وہ تو بہہ گیا، ساری مچھلی تو چلی گئی۔ اس میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کہ یہ تو اللہ کا کام ہے نا۔ اللہ کا کام ہے۔
تو اللہ نے دیا تو اللہ ایک دفعہ پھر بھی دے سکتا ہے نا. ہاں اللہ نے دیا تھا, اللہ پھر بھی دے گا اور اس سے زیادہ دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو بیٹا کیا جب سیلاب آیا تو آپ ڈر گئی تھی؟ آپ کو کیا لگا کہ یہ جو پانی ہے یہ ہمارے گھروں میں, ہمارے ہوٹل اور ہچری میں داخل ہوگا؟ جی ہم ڈرے تو بہت تھے, لیکن اللہ کا کاموں میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ اللہ جو کرتا ہے تو اس میں انسان کا کوئی کام نہیں ہوتا. اس وقت میرے ساتھ ٹراؤٹ فش فارمنگ کی جو ایسوسیشن ہے ضلع سوات کی, اس کے جنرل سیکرٹری عثمان علی موجود ہے. وہ خود بھی متاثر ہوئے, ان کا پورا جو ہچری ہے, ہوٹل ہے, اس کو نقصان پہنچا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ سوات میں ٹوٹل کتنی ہچریاں ہے اور کتنے کو نقصان پہنچا ہے. عثمان علی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. یہ جو سیلاب آیا آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو ہوٹل تھا, ٹراؤٹ ہچری تھی, وہ بہہ رہی تھی, تو آپ کو ظاہری بات ہے آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی, لیکن بہت سارے اور بھی ہیں. تو کتنے نقصانات ہوئے پورے سوات میں؟ شہنزاد صاحب بہت مہربانی آپ کو یہاں پہ آنے کا. آپ کو پتہ ہے سیلاب نے تو بہت بڑا نقصان کیا, ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لیا تھا, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سامنے ہوٹل, گھر اور دکانیں, ہر چیز جو بہہ رہا تھا. لیکن میں تو ٹراؤٹ پہ اس لیے بات کرنا چاہوں گا کہ میں ٹراؤٹ سے وابستہ ہوں اور جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے. دوسرا یہ ہے کہ میں ٹراؤٹ پارک ہوٹل اینڈ ٹراؤٹ فش فارم کا اونر ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ سوات میں تقریباً 400 سے اوپر ٹراؤٹ فش فارمنگ ہو رہا ہے, لیکن اس میں سیلاب نے تقریباً 200 سے اوپر جو ہے نا مکمل تباہ کیے ہیں ٹراؤٹ فش فارم. اور اس میں تقریباً ہر فارم میں 10 سے 15 لوگ جو ہے نا روزگار کر رہے تھے, ملازم تھے. تو ہزاروں کے حساب سے تو یہ ملازم جو ہے نا اس کا بھی چولا ٹنڈا ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی یہ ہمیں ضرورت ہے ابھی, کیونکہ ٹراؤٹ جو ہے نا وہ سوات کے ٹورزم میں ایک بڑا حیثیت رکھتا تھا, اور ابھی ٹراؤٹ جو ہے نا مکمل ختم ہو گیا. اگر دریا کی بات کروں یا فارمنگ کے ہو تو دونوں ختم ہو گئے ہیں. میں اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس سیکٹر کو دوبارہ آباد کریں. تو یہ ہے کہ ایک تو وہی ملازم دوبارہ اپنے کام پہ لگ جائیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ سوات کے ٹورزم میں ٹراؤٹ دوبارہ افزائش شروع ہو جائے گا. ایسی بھی ٹراؤٹ جو ہے نا وہ سوات کے علاوہ ہر جگہ میں نہیں پاتے, کیونکہ یہ ٹھنڈی علاقے کا ہوتا ہے اور اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بذات خود اس مدین یہ جو ٹراؤٹ فارم ایریا ہے, جو اس کو ٹراؤٹ پارک بھی کہتے ہیں, اس میں کتنا نقصان ہوا ہوگا لوگوں کا؟ اگر میں اپنی ذاتی بات کروں شہنزاد صاحب, تو میرا تقریباً ہر ویلی میں ایک فارم تھا, اور تقریباً 6-7 فارم میرا ذاتی تھا, تو 20 کروڑ سے اوپر میرا نقصان ہوا ہے. میں اگر اسی جگہ کا آپ کو بتاؤں جو ہم کھڑے ہیں, تو یہ تقریباً 20 کنال پہ ہم نے یہ ٹراؤٹ پارک بنایا تھا. اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ فارم تھا الگ, یہ ہم نے ہوٹل, ایک رہائشی ہوٹل بھی بنایا تھا, اور ایک بڑا فارم بھی تھا, بڑا ریسٹورنٹ بھی تھا, اور بڑا ایریا ہم نے پارک کے لیے. لوگ ویسے آتے تھے, ہم کوئی انٹری فیس نہیں لیتے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ کتنی دیر میں یہ دوبارہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آباد ہو جائے گا؟ سیاح کیونکہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب سوات آباد ہوگا اور ہم پھر سے چلے جائیں گے. بالکل انشاءاللہ اپنے اللہ پاک سے امید ہے, جس طرح لیا ہے اس طرح انشاءاللہ وہ جلد اللہ پاک ہم کو دے سکتا ہے. آپ کی بیٹی نے بھی اس طرح کہا. بالکل یہ ہمارا یقین ہے. یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگ دریا کے کنارے جو جگہ بناتے ہیں, رہائشیں بناتے ہیں, تو یہ بتائیں یہ علاقہ دریا میں آتا ہے؟ یہ جگہ جو ہے نا یہ ہمارا انتقالی زمین ہے, کیونکہ دریا جب سیلاب آتا ہے وہ تو کسی کی چیز کو نہیں دیکھتا ہے, وہ تو بس بہہ جاتا ہے. یہ سرکاری فارم ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے کیمرے پہ لے کے آؤ سرکاری فارم, تو سرکاری فارم بالکل دریا کی ساتھ ہی ہے, لیکن یہ سرکار نے بنایا ہے, اس پہ کروڑ روپے لگائے ہیں. تو اس طرح یہ بھی پٹوار کی جگہ پہ اس طرح ہمارے. لیکن دوسرا یہ کہ ٹراؤٹ فارمنگ جو ہے نا وہ دریا کی سے باہر آؤ, تو دریا کے کنارے پہ اس لیے کہ پانی اس پہ آ جائے. تو یہ تو اللہ کا قدرت ہے, جب اللہ لیتا ہے تو لیتا بھی ہے, دیتا بھی ہے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے, لیکن اگر تھوڑی سی حکمت سے کام لیا جائے اور تھوڑا سا آبادی جو ہے نا اس طریقے سے کیا جائے کہ سیلاب جب آتا ہے تو اس سے تھوڑا سا, تو اس دفعہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جانی نقصان بہت ہی کم ہوا ہے بنسبت 2010 کے.
لیکن مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. لوگ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان علی کے حالات چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حالات بہتر ہے, یہ اپنے پاؤں پر دوبارہ جلدی کھڑے ہو جائیں گے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بس یہی ذریعہ معاش تھی اور وہ دریا برد ہو گئے. تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ صوبائی حکومت اس سلسلے میں ان لوگوں کے ساتھ ضرور مدد کریں گے, اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے کریں گے. مجھے دے اجازت, اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.